السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل عائشہ قرآن اکیڈمی میں ایک مرتبہ تمام بھائی بہنوں کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ ہمزہ یہ پڑھیں گے، یاد رکھیے گا اس کے اندر 9 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ آئیے ویڈیو کو سماعت کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد ترنم کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو مشکل ترین حروف ہیں اس کے ہجے کریں گے، اسی طرح جس طرح نون قطنی کا قاعدہ ہے یہ ہوتا کیا ہے اس کو بھی سمجھیں گے ہم انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں موصول الذی ہے تو اس کو پڑھنا کیسے یہ ہم نے پہلے بھی سمجھ لیا، دوبارہ اس کو سمجھ لیں گے۔ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، کچھ مدات کی قسمیں۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ پوری کی پوری ویڈیو کو سماعت کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل، اب یہاں پہ دیکھیں اس کو ملانا ہے، واو یا زبر وی، لام لام دو پیش لل، ویلل، لام زیر لی، ویلل۔ اسی طرح کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے، ویلل لکل ہمزۃ لمزہ۔ صحیح ہے؟ اگر اس کو پہلے تو ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تاکہ نیچے جو زیر ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد وقف کر دیں گے، ہمزۃ لمزۃ، ہمزۃ لمزۃ۔ صحیح ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہا ہے، اس ہا کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں سمجھا کہ اس کا تعلق سینے سے ہوتا ہے، اس کا تعلق حلق سے نہیں ہوتا۔ اس کو تھوڑا ہیلدی کر کے ہیوی کر کے پڑھتے ہیں، ہمزۃ لمزہ۔ گول تا جو اگر آ جائے تو جب وقف ہو جاتا ہے، وقف کی حالت میں گول تا جو ہوتی ہے وہ ہا ساکن سے بدل جاتی ہے، گول تا نہیں رہتی بلکہ وہ ہا سے بدل جاتی ہے، ہمزۃ لمزہ۔ اب یہاں دیکھیں چھوٹا سا ایک نون لکھا ہوا ہے، اس نون کو کہتے ہیں نون قطنی۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ نون کے ساتھ لام ملے گا، اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے وقف کر دیں گے تو پھر الذی، اس الف کے اوپر عارضی حرکت آ جائے گی، زبر آ جائے گی، پھر یہ الذی پڑھا جائے گا، ورنہ آپ پڑھ کے دکھا دیں نہیں آپ سے پڑھا جائے گا یہ۔ صحیح ہے؟ اب نون قطنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے یعنی رکنے والا، تو وصل میں حمزہ وصلی کو گرا دیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اسی طرح تنوین کے نون ساکن کو زیر دے دیتے ہیں وہاں پہ، پھر زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب ملا کے کیسے پڑھنا ہے وہ بھی سماعت کر لیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي۔ صحیح ہے؟ اگر ہم وقف کر دیں گے تو پھر نلذی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس آیت کے آگے سے اس کا جو ہے اس کو پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ الذی جمع، عین واضح کرنا ہے، یہ میم نہیں ہے، میم اس سے پہلے ہے، جمع، الذی جمع مالا۔ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اب ان میں سے ایک ورڈ آ رہا ہے، ایک حرف آ رہا ہے واو تنوین کے بعد، اس میں ادغام ہوگا، غنہ کریں گے، الذی جمع مالا، لام واو دو زبر لوں، واو زبر وا، لوں، ما لوں۔ صحیح ہے؟ عددہ، اب وقف کر رہے ہیں ہم، اس کو ہو کو نہیں پڑھ رہے، ہم وقف کر رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں اوپر جو ہے الٹا پیش آ گئی ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے، یہ ہا ہی پڑھا جائے گا، الذی جمع مالا وعددہ۔ عین کو دال کے ساتھ پڑھنا، ملا کر پڑھنا ہے اور دال میں سختی کرنی ہے، قلقلہ کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا۔ صحیح ہے؟ عددہ، یحسب، یہ حا ہے، یہ حلق سے ادا ہوگا، یحسب،
अन्न, यहसबु अन्न मालहू, यहाँ पे मद हो रही है मद मुनफसिल, इसको 2 ढाई 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। मालहू अखलदह, यहसबु अन्न मालहू अखलदह, कल्ला लयुम्बदन्ना। अब यहाँ पे देखें नून है, एक छोटी सी मीम भी लिखी हुई है, हमने इसको युन नहीं पढ़ा बल्कि युम पढ़ा। युम इसलिए पढ़ा है, नून साकिन के बाद, यानी जिस नून पर या तनवीन के बाद, सही है, जिस नून पर जज़म आ जाए उसे नून साकिन कहते हैं, या तनवीन 2 ज़बर हों, 2 ज़ेर हों या 2 पेश हों, उसके बाद अगर बा आ जाए तो वहाँ पर इकलाब होता है। इकलाब यानी छोटी मीम से बदल कर इख्फा कर देते, छोटी मीम डाली हुई ना, तो अब ये युन नहीं रहेगा बल्कि युम्बदन्ना, कल्ला लयुम्बदन्ना फिल हुत्वमह, फिल हुत्वमह। हलक से अदा होगा, त्वा जो है हरूफ मुस्तालिया है, हेल्दी पढ़ा जाने वाला, मोटा पढ़ा जाने वाला, इसको पुर करना है। हुत्वमह। अब ऊपर हमने यहाँ पे समात कर लिया, सुन लिया कि गोलता आ जाए तो उसको हा से बदल देते हैं। फिल हुत्वमह, कल्ला लयुम्बदन्ना फिल हुत्वमह, वमा अदराका। दाल में कलकला करना है, यहाँ पे मद है, इसको खींचना है। अद, हमज़ा दाल ज़बर अद, मा अद, सही है, यहाँ पूरा पढ़ते हैं। वमा अदराका, रा के ऊपर खड़ा ज़बर है, स्टैंड खड़ा ज़बर, ज़बर जो है, तो इसको एक अलिफ खींचना भी है, रा को मोटा भी करना है। अदराका, मल, मीम लाम ज़बर मल, ये बीच वाला जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ा जाएगा। मल हुत्वमह, वमा अदराका मल हुत्वमह, नारुल्लाहिल, नून को खींचेंगे, अलिफ मद्दा हो रहा है, रा के ऊपर पेश है, तो अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो अल्लाह पाक के लाम को मोटा करके पढ़ते हैं, पुर करके पढ़ते हैं, हेल्दी करके। नारुल्लाहिल मूक़दह, मुँह को खींचेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वाव मद्दा है, आगे कौफ है, इसको मोटा करना है, सही है। नारुल्लाहिल मूक़दह, अल्लती। अब यहाँ पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना अल्लज़ी था, यहाँ पे अल्लती, यहाँ पे भी आरजी ज़बर लगेगी क्योंकि इसको पढ़ नहीं सकते इसके बगैर, तो अल्लती तत्लिउ, तो को मोटा करना है, ता को बारीक करना है, वाज़े तौर पे फ़र्क करके पढ़ना है ताकि एक जैसे ना हो जाए। तत्व, ता, तो ज़बर तत्व, तो ज़बर तो, तत्तो, लाम ज़िरली, तत्वली, अल्लती तत्वलिउ अलल अफ़इदह, अलल अफ़इदह, इन्नहा अलैहिम मुक़्सदह, अलैहिम मुक़्सदह, सही है। फ़ी अमदिम मुमद्ददा, मीम देखें यहाँ पे तनवीन और मीम को दोनों को मिलाना है, गुन्ना भी करना है, सही है। फ़ी अमदिम मुमद्ददा, मुमद्ददा, सख्ती के साथ। तो आइए दोस्तों अब हम इसको जो है तरन्नुम के अंदर पढ़ लेते हैं। तरन्नुम के अंदर समात बड़ी तवज्जो के साथ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ جھٹکا دیکھیں مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ مزید جو سبق ہے اگلی سبق میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سماعت کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔